حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج سے ایک طویل حدیث پاک پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جنہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، آسمان آگ اگل رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کا خفان حال نہیں ہوگا، اس وقت 7 خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے اور انہیں قیامت کی اور آخرت کی سختیوں سے بچائے گا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سایہ رحمت سے مراد عرش الہی کا سایہ ہے، یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے اور حیران ہوں گے، اس وقت یہ خوش نصیب لوگ عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے، ہم اس کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ ولا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دے گا جس دن سوائے اس کے اور کوئی سایہ نہیں۔ ان 7 میں سے ہر ایک پر انشاءاللہ ہم الگ الگ گفتگو کریں گے۔ روزانہ ایک شخص کا ذکر ہو تاکہ درس جو ہے وہ اپنے ٹائم پر اختتام کبھی بھی ہو سکے۔ سب سے پہلا شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، سرکار نے فرمایا، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ ایک حکمران کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ عادل حکمران کا ذکر سرکار نے ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلے کیا کہ اس کا مقام و مرتبہ 7 میں سے سب سے افضل ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ایک قول کی روشنی میں دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ احادیث میں حضور نبی اکرم و مجسم شفیع موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کی عظمتیں اور شانیں بیان کی۔ محمود کریم علیہ السلام تسلیم نے عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کے لیے آخرت میں بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور جہاں کہیں بھی انہیں نگران مقرر کیا گیا ہے وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، ان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبر عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا ترد دعوتهم الامام العادل
مظلوم کہ 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا عدل کرنے والا حکمران، نمبر 2 افطاری کے وقت روزے دار کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ عدل و انصاف کرنے والا حکمران جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ حکمران سے صرف ملک کا ہی حکمران مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ کسی بھی شعبے کا نگران ہے، کہیں بھی اس کی کوئی ذمہ داری ہے اور اس کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناکم منہ مجلسا امام عادل۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مجلس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا عادل حکمران، یعنی قیامت کے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے محبوب ہوگا، پسند ہوگا، اور جس کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ عادل حکمران۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو ظالم حکمران، یعنی ظالم حکمران رب سے دور ہوتا ہے اور عدل و انصاف کرنے والا اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، جو بھی حکمران بنتا ہے اس کے لیے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی دنیا سے جہالت اور ظلم کو دور کرنے میں اور عدل و انصاف کو عام کرنے میں گزری ہے۔ حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا عدل و انصاف تھی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں جسے پڑھ کر آج بھی دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے لیے تو عدالت سے انصاف ملے اور غیر مسلم کو انصاف نہ ملے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں مسلمان کے لیے انصاف ہے وہاں اسلام کے پاس غیر مسلموں کے لیے بھی انصاف کرنے کا حکم ہے۔ کسی غیر مسلم سے بھی اسلام کے اندر نا انصافی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حیدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا، جب اس نے مجھ سے قرض مانگنا شروع کیا، ٹائم آ گیا تو میں نے اس سے اور مہلت مانگی، ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں بعد لے لوں گا۔ وہ حضور نبی اکرم مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہو گیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے بلایا اور فرمایا اعطیہ حقہ، کہ عبداللہ اسے اس کا حق دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
اس ذات کی قسم جس نے یا رسول اللہ آپ کو حق کے ساتھ کیا ہے، اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر دینے کی طاقت ہوتی میرے پاس ہوتا تو میں دے دیتا، لیکن ابھی اس وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مجھے یہی ارشاد فرمایا، اعطیہ حق، اسے اس کا حق دو، اسے اس کا حق دو، اسے اس کا حق دو۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ 3 دفعہ سے زیادہ کسی بات کو نہیں دہراتے تھے، یعنی 3 دفعہ کسی بات کا حکم دے دینا یہ بہت بڑا اہتمام، بہت بڑی تاکید ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عذر قبول نہیں فرمایا، اب مجھے فرمایا کہ اسے اس کا حق دو، ہر صورت میں اس کا قرض ادا کرو۔ میں نے اپنی چادر بیچ کر اس یہودی کا قرض ادا کیا۔ یہ تعلیم ہے حضور نبی اکرم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عدل و انصاف کے لیے سب سے پہلے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام تسلیم نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجاہدین کی صف سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے اشارے سے آپ مجاہدین کو آگے پیچھے کر رہے تھے، یعنی جو آگے تھا اس کو پیچھے کرتے صف سیدھی کر رہے تھے۔ سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے تیر کا کنارہ لگایا اور انہیں تھوڑا پیچھے ہونے کو کہا، تو تیر ان کے پیٹ میں تھوڑا سا چپ گیا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے، آپ عدل و انصاف کے داعی ہیں، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا استقم، اپنا بدلہ لے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ فوراً آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ مبارک سے بوسے لینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی ھذا یا سواد، اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی یہ بات تمہارے ذہن میں کیسے آئی؟ حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا بازار گرم ہے، معلوم نہیں کس وقت شہید ہو گئے، اس لیے دل میں یہ تمنا تھی کہ آخری بار آپ کے جسم مبارک کو چھو لوں، آخری بار آپ کے ساتھ لپٹ جاؤں، تو میں نے تو یہ اپنی تمنا پوری کی ہے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ اپنے وصال مبارک سے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں خطاب کیا اور فرمایا اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں، تم مجھے آئندہ اپنے درمیان یہاں نہیں دیکھو گے، جان لو اگر میں نے کسی کی کمر پر کوئی دھوکہ مارا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ مجھ سے وصول کر سکتا ہے، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے اس کے لیے میری عزت و آبرو حاضر ہے، وہ اس سے بھی اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کے ہاں ظلم کا اور ناانصافی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو سراپا ظلم ہے، ہم نہ صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی عدل و انصاف نہیں کر رہے۔ حقیقت میں جو کسی پہ ظلم کرتا ہے
وہ اس پہ نہیں ظلم کر رہا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے کہ وہ تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، دوسرے بندے پہ ظلم کیا وہ برداشت کر جائے گا، وہ چند دن کی زندگی مظلوم بن کر گزار لے گا، لیکن جو ظالم ہے اس کی وہ آخرت ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا تو آخرت کا سارا سامان ہی چھن جائے گا۔ اس لیے جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جو کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑی اور کیا ناانصافی ہوگی، اور اس سے بڑا فی زمانہ اور کیا ظلم ہوگا کہ ایک مسجد کا امام منتخب کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بڑی سوچ ہے، بڑے پابندیاں ہیں کہ مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن ہو، وہ قاری قرآن ہو، وہ دین کا عالم ہو، وہ اچھی گفتگو کرنے والا ہو، وہ اچھے اخلاق والا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کا پابند ہو، اس کا لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ ایک امام مسجد کے امام کے ساتھ ہمارے یہ سارے مطالبے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی کہیں کمی نظر آئے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا امام ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو قرآن پاک نہیں آتا، اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی داڑھی شریف پوری نہیں ہے، اس کو یہاں سے فارغ کرو، اسے لاؤ جو صحیح عالم دین ہو، جو اچھا عالم دین ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ایک مسجد کا امام ہے، اور مسجد کی امامت صغرا ہے، مسجد کی امامت صغرا ہے، اور ملک کی امامت کبریٰ ہے۔ جو ملک کا سربراہ منتخب کرنا ہے وہ بڑا امام ہے، جو ان سارے اماموں کے لیے امام ہے، جو ان سب کا نگران ہے، جو ہر فرد کا نگران ہے۔ مسجد کا امام تو ایک مسجد کا ہے، ایک محلے کا ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے، لیکن جو ملک کا امام ہے وہ پورے ملک کا ہے۔ تو امامت صغرا کے لیے تو ہمیں یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن امامت کبریٰ کے لیے بڑا امام منتخب کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی عالم دین ہو یا نہ ہو۔ جب مسجد کا امام عالم دین ہونا چاہیے تو جو پورے ملک کا امام ہے وہ کتنا بڑا عالم دین ہونا چاہیے، وہ تو مفتی اعظم ہونا چاہیے نا۔ جو ملک کا امام ہو وہ کون ہونا چاہیے؟ وہ مفتی اعظم ہونا چاہیے نا۔ مفتی اعظم تو بڑے دور کی بات ہے، ہم جن کو منتخب کرتے ہیں ان کو تو ناظرہ بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ ووٹ اسے دینا ہے، منتخب اسے کرنا ہے جس کو قرآن پاک کی ناظرہ نہیں پڑھنا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں پڑھی، جو یونیورسٹیوں کالجوں کی تعلیم تو حاصل کیا ہوا ہوگا لیکن مدرسے کے نام سے بھی جو نفرتیں کرتے ہیں، جو مدارس کے دشمن ہیں، مساجد کے دشمن ہیں، اور دین اسلام کے ہٹ کر اس کے فیصلے کرتے ہیں، ایسے لوگ ہم کتنی خوشی سے منتخب کرتے ہیں، ہم ہی انہیں کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، انہی کے بینر ہم ہی لگاتے ہیں، انہی کے نعرے ہمارے ہی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ظلم ہوتا ہے، جب ناانصافی ہوتی ہے، جب زیادتیاں ہوتی ہیں، مہنگائیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس مصیبت میں پھنسے۔ تو یہ اپنا ہی بچھایا ہوا جال ہوتا ہے جس میں ہم خود پھنستے ہیں، یہ کانٹے اپنے ہی بچھائے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ خود کو بعد میں چلنا پڑتا ہے، خود کانٹے بچھاتے ہیں، پھر خود اسی پہ چلتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسجد کا امام منتخب کرتے ہوئے ہم انصاف سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد کا امام عالم دین ہونا چاہیے، تو پھر جو ملک کا حکمران ہے اس کے لیے ہمارے ذہنوں سے یہ بات کیوں نکل جاتی ہے؟ اسلامک ملک کا حکمران، اسلامی ملک کا حکمران، اس کے لیے ہمارے ذہنوں سے یہ بات کیوں نکل جاتی ہے؟
تب ہم کہتے ہیں کہ مولوی کا کام ہی نہیں سیاست چاہنا. مولوی کیوں سیاست کھڑا ہو؟ مولوی کا کام تو ہے مسجد کا. مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے حکمران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وہ ملک کے حکمران نہیں بنے، وہ خلیفہ نہیں بنے، حالانکہ وہ مسجد نبوی شریف کے امام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کا امام بنایا، اپنے مصلے پہ کھڑا کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ سرکار نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے اسی ہستی کو ہم نے اپنی دنیا کا امام منتخب کیا. جب دین اور دنیا کا امام ایک ہوتا تھا تب دنیا میں عدل و انصاف کے چرچے تھے، تب ظلم اور ناانصافی کہیں نظر نہیں آتی تھی. جب دین اور دنیا کا امام ایک ہوتا تھا، جب سے ہم نے یہ فرق کیا ہے کہ دین کا امام تو عالم دین چاہیے، دین کا امام تو ہمیں حافظ قرآن چاہیے، دین کا امام تو ہمیں سنتوں کا پابند چاہیے، لیکن جو ہماری دنیا کا حکمران ہے، جو ہمارے ملک کا حکمران ہے، اس کو چاہے سورہ اخلاص بھی صحیح نہ پڑھنی ہے، اس کو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار بھی کرنا نہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اسے خبر ہی نہ ہو، نعرے کوئی اور لگاتا ہو، کام کوئی اور کرتا، لوگوں کو دھوکہ دے رہی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. جب عادل حکمران کی فضیلت کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا نمبر اس کا ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، جو عدل و انصاف کرنے والا ہو. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ عادل حکمران کا ایک دن کا عدل و انصاف، عادل حکمران کا ایک دن کا عدل و انصاف عبادت گزار کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ 60 سال جو عبادت کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اور عادل حکمران جو عدل و انصاف کر رہا ہے اس کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ہر آدمی کو پہنچتا ہے. اس لیے عادل حکمران کو منتخب کرنا یہ بھی عادل لوگوں کا ہی کام ہے کہ جو اپنے ساتھ انصاف کریں گے، عدل کریں گے، وہی حکمران عادل منتخب کریں گے. اور جب اپنے ساتھ ہی عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہو؟ ہر شخص صرف یہی نہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہے، جو کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے، جو کسی گھر کا سربراہ ہے، سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ ان کے ماتحت ہیں وہ ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں. یہاں تک کہ ہر ایک شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرے. اپنی اولاد کے ساتھ گھر میں اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ حکمران ہے، یہ بھی تو ایک چھوٹی سی حکمرانی جو ہے. لہذا اس سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اگر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک باغ عطیہ کیا. حضرت نعمان کہتے ہیں کہ مجھے ابا جان کی طرف سے ایک باغ ملا تو والدہ محترمہ نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ باغ قبول نہیں کروں گی، اس وقت تک یہ عطیہ میں قبول نہیں کروں گی جب تک تم اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا. تو حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جا کر پوچھا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو باغ دیا ہے، وہ اسے قبول نہیں کر رہے، آپ کی شرط لگائیے کہ آپ گواہ بنیں.
آپ گواہ مجھے میں نے اپنے فلاں بیٹے کو باغ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت صاحب ولدک بالدار، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو باغ دیا؟ سب کو ایک ایک باغ دیا ہے. تو اگر بشیر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ سب کو تو نہیں دیا، اتنے تو باغ نہیں ہے کہ سب کو دے سکوں. تو محمود کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرو. تو بعض اوقات گھر میں بھی یہ پرابلم پیش آ جاتی ہے کہ والدین کو چونکہ دین اسلام کی تعلیمات کا اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو ناانصافی ہو رہی ہوتی. تو ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا یہ ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. اور عدل و انصاف یہ تقوی ہے، یہ طہارت ہے. اعدلوا واقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کی بہت زیادہ ہے، اس سے تقوی و طہارت کی دولت ملتی ہے. لہذا ایک حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اگر کسی سے بھی کوئی ظلم و زیادتی کرے گا کل قیامت کے دن اسے جواب دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کا چرچا اور عدل و انصاف کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ظلم اور ناانصافی سے بچائے.